अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ाज डिजिटल के साथ मैं हूँ इदरीस अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं वकार अब्बासी सीनियर सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की जो चर्चा है वो गूंज पे है। एक बार फिर से बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो चुके हैं और इस दफ़ा एक नया हुकूमती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है और अब जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी, अब उसकी जगह टाउन कॉरपोरेशन जो है वो होगा। और इस हवाले से जो है एक नया ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 टाउन्स होंगे और तीनों के अलग-अलग मेयर्स होंगे और उसके बाद नायब मेयर जो है वो होंगे। इस हवाले से आज बात करते हैं कि नया ऑर्डिनेंस क्या है और लास्ट टाइम बल्दियाती इंतखाबात वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो कब हुए थे और ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है ये बेसिकली किस तरह का ऑर्डिनेंस है और इसको किस से मुशाबत करते हुए ये ऑर्डिनेंस लाने का इस वक्त मकसद जो है वो क्या था। हमारे साथ वकार भाई साहब मौजूद हैं। वकार भाई साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है, ये ऑर्डिनेंस क्या है बेसिकली, ये थोड़ा-सा बताइएगा। मतलब जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो बार-बार जो है वो मुलतवी होते जा रहे हैं। आई थिंक सो लास्ट टाइम 2016 में हुए थे और उसके बाद अब तक हुए नहीं हैं। तो वजह क्या है, नए हर दफ़ा ऑर्डिनेंस जो है वो आ जाता है और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं? देखें जी, जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन से हुकूमत जो है उसने राय फ़रार इख्तियार की है और ये इलेक्शन इसलिए मुलतवी हुए हैं। और अब जो इलेक्शन मुलतवी करने की जो बुनियाद बनाई गई है वो नया ऑर्डिनेंस है, कानून जो है वो तब्दील कर दिया गया है। लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट था 2015 उससे रिपील कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है नए लास्ट टाइम ऑर्डिनेंस के इलेक्शंस साथ। कब हुए थे बल्दियाती इंतखाबात हाँ, जो, और दो वो किस कानून के तहत हुए थे? देखिए, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 के तहत 2016 में इलेक्शन हुए और 2017 ठीक में है। ये जो इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो असम्बली थी हुँ, हुँ। वो माज़ी वजूद में आई और 2021 में इस असम्बली की मियाद ख़त्म हुई। तो सही, अब जो सही। नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें जो इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी हैयत को तब्दील कर दिया गया है। सही, सही, इलेक्टोरल सही। कॉलेज जो था मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का वो तब्दील हो गया है। अब नया जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मुताबिक अब इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ख़त्म हो गई है और नए अब टाउन कॉरपोरेशंस जो है 3 बनेंगी, जिसके अंदर 3 मेयर्स होंगे और 6 डिप्टी मेयर्स होंगे। सही, सही, ठीक सही। है, इलेक्टोरल कॉलेज की जहाँ तक बात है वो ये है कि पहले अगर जनरल जो सीट्स थी किसी और भी इसमें यूनियन कौंसल्स कितने-कितने की, अरकान होंगे अब टोटल? एक यूनियन कौंसिल के अंदर 13 जो अरकान हैं वो होंगे, जिनमें से 9 जो है वो जनरल सीट्स हैं हुँ, हुँ, और हुँ। 4 सीटें जो है वो रिज़र्व सीट्स हैं। इसके अंदर पहली दफ़ा एक चीज़ नई डाली गई है कि इस जो यूनियन कौंसिल के अंदर ना इस दफ़ा बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी पहली दफ़ा रखी सही, गई है। सही, सही, सही। एक ताजर का भी कौंसिल होगा, ताजरों का भी एक कौंसिल रखा गया है। तो ये बेसिकली यूनियन कौंसिल की हद तक एक यूनियन कौंसिल की जो हैयत है वो है, बेसिकली उसमें 13 मेंबर्स होंगे। और अब इलेक्टोरल कॉलेज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पहले मेयर्स का इलेक्शन कैसे होता था। अभी जो नया कानून आया है वो उसके तहत मेयर्स कैसा मुंतखब होगा और डिप्टी मेयर्स का इंतखाब कैसा होगा, कैसे होगा। तो ये एक बड़ी डिटेल्स है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तो मेयर का इंतखाब जो था वो भी होता तो चेयरमैन के अंदर से ही मेयर भी मुंतखब होता था। अभी सही। भी चेयरमैन जो मुंतखब चेयरमैन होंगे या जो रिजर्व सीट्स के ऊपर होंगे, तो हुँ, हुँ। उन्हीं जो कॉरपोरेशन की असम्बली के अरकान होंगे उन्हीं में से ही जो है वो मेयर का इंतखाब भी होगा और डिप्टी मेयर्स का इंतखाब भी होगा। तो बुनियादी तौर पे वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ही मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। जो कॉरपोरेशन के मेंबर होगा वही जो है वो मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। और ये टाउन कॉरपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली पंजाब से लिया गया है और पंजाब की तर्ज के ऊपर अब इस्लामाबाद के अंदर लोकल बॉडीज़ का जो तो सेटअप ये है जो वो नया बनाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस एकदम से हम देखते हैं कि पहले बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया जाता है और फिर उसके बाद एकदम से अचानक से इलेक्शन कमीशन कहता है कि बल्दियाती इंतखाबात को हम एक बार फिर से मुलतवी करते हैं। कुछ रोज़ कबल ही मुलतवी हुए और आज एक सदर की जानिब से जो है वो मंजूरी भी दी गई है हुकूमत की जानिब से, जो एक नया ऑर्डिनेंस बल्दियाती लाया गया है। तो इस ऐन मौके पे ये ऑर्डिनेंस लाना, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो इस इलेक्शन से राह जो है वो इख्तियार कर रही है, फरार की बिल्कुल है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुकूमत जो है वो ये बल्दियात का इलेक्शन यहाँ पे करवाना नहीं चाह रही। बेसिकली सिर्फ हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक की इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे। आपने देखा पंजाब के अंदर, फिर उसके पहले बलूचिस्तान के इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी बल्दियाती इलेक्शन थे। तो गवर्नमेंट खुद नहीं करवाना चाह रही ये वाले बल्दियाती इलेक्शंस। रुकावट कौन है? रुकावट इसकी हदीस भाई साहब देखें, रुकावट यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी रुकावट है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें 2015 का जो लोकल बॉडीज़ का एक्ट है उसके तहत अगर असम्बली मार्जी वजूद में आई थी, लोकल बॉडीज़ के इदारे यहाँ पे बने थे।
آج 10 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد کی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے نا، اس کا نہ تو شیڈیول آف بزنس ہے، نہ رولز آف اس کے رولز آف پروسیجرز بنا ہے، نہ شیڈیول آف پیمنٹ کا کوئی قانون بنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی آرگیناگرام بنا ہے. تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ اس اسمبلی کا کوئی قانون نہیں ہے، نہ وہ فنڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ فنڈز خرچ کر سکتے ہیں. وہ جو کارپوریشن ابھی تک موجود ہے جس بھی اگر لیٹ سپوز بلدیاتی انتخابات اگر یہ جو ابھی نیا آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت ہو جاتے ہیں اور تمام چیزیں ایز پر دی آرڈیننس ہو جاتی ہیں اور میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس کے پاس اختیارات اگر آتے ہیں تو اس سے کیا سی ڈی اے کو کوئی نقصان ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، سی ڈی اے تو ختم ہو جاتا ہے نا اگر تو یہ بلدیاتی سیٹ اپ اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ ماضی وجود میں آتا ہے اور امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یہ والا قانون جو ابھی بنا ہے فرض کریں، تو یہ ہم تو دو سی ڈی اے تو اداروں نہیں کی رہے گا. ہاں دو اداروں کی جنگ کہہ سکتے ہیں کہ دو اداروں کے مابین ایک جنگ ہاں، چھڑی اور ہوئی ہے. سی ڈی اے کے اوپر تو دیکھیں سی ڈی اے سب سے بڑی رکاوٹ ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے قیام کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے وفاق کے اندر وہ سی ڈی اے ایک بڑی لوکریٹو پوزیشنز ہے جہاں پہ بیوروکریٹس اپنی جو پرکس اینڈ پرولیجز ہیں انہیں انجوائے کرتے ہیں، پوسٹنگ لیتے ہیں، انجوائمنٹ ہے، اوبلائج کرتے ہیں. بڑی اوبلائجنگ تو پوزیشن ہے سی ڈی اے. چلے وہ تو ایک ہے سی ڈی اے ایک ادارہ ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مطلب وہ اس کو ہم دیکھیں تو بڑے مطلب کچھ حد تک کام ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ایک پورا مطلب سٹی پہ کنٹرول بھی ہے. لیکن کیا میٹروپولیٹن جو کارپوریشن ہے کیا اس کا وجود اب بھی موجود ہے؟ کیا اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے اس وقت بھی انٹل اپارٹ فرام کے الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کی کیا وجود ہے ابھی بھی کوئی؟ دیکھیں کاغذوں کی حد تک تو اسلام آباد کی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ موجود ہے. باقاعدہ اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، 57 سے زیادہ ڈائریکٹریٹ ابھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہیں. 10 سے 11 ہزار ملازمین ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس. الدو کہ لیکن اب دیکھیں کہ اب اس کا قانون تبدیل ہوا ہے، ادارہ آلریڈی موجود ہے، اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی ان کے نومنکلیچر کے حساب سے. تو آپ اس کی جو ہے نا وہ تبدیلی آئی ہے، ادروائز تو ادارہ موجود ہے، اپنا کام کر اچھا رہا ہے. وقار بھائی میں اس میں نا آپ کی ایک چھوٹی سی اس پہ کریں گے کہ دیکھیں اب جو آج آرڈیننس پاس ہوا ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم تھوڑے سے اکتفا کر لیتے ہیں کہ میٹرو پولیٹن جو کارپوریشن ہے اس کی جگہ ٹاؤن کارپوریشن ہوگی، مطلب 3 ٹاؤنس بنیں گے. پھر اس کے علاوہ میئر اور ڈپٹی میئر جس طرح آپ نے کہا کہ 2 میئرز ہوں گے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقامی حکومت کا مطلب یونین کونسل اور ٹاؤن کارپوریشن ہوگا جس میں حکومت کا تقرر کردہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ہوگا. پھر اس میں یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن جو ہیں وہ ہوں گے. اسلام آباد کو قومی اسمبلی کے حلقوں کی حدود کے مطابق جو ہے وہ 3 ٹاؤن کارپوریشنز جو ہے اس میں رکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ٹاؤن کونسل میں اتنی یونین کونسل ہوں گی جتنی حکومت نوٹیفائی کرے گی. یہ چیز سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جتنی حکومت اپنی مرضی کی نوٹیفائی کرے گی کیا اتنی ہی یونین کونسلز ہوں گی؟ تو کیا یہ مطلب موجودہ جو حکومت ہے اس سے تو دوسری جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں اوبویسلی ان کا کیا ان کو بٹھایا جائے گا، ان سے مشاورت کی جائے گی یا اپنی من مرضی سے جو یونین کونسل کا فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں یونین کونسل کا جو تعین ہوتا ہے نا بیسیکلی تو سینسس کے اوپر ہوتا ہے. پہلے اگر دیکھیں اس سے پہلے جب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا وجود عمل میں لایا گیا تو ایک یونین کونسل کی آبادی 18 سے 20 ہزار کی رکھی گئی تھی. الیکشن کمیشن ہوں اپنے سینسس کے مطابق جو ہے وہ اسے ڈٹرمن کرتا ہے. تو پہلے 18 ہزار تھی، پھر 11 ہزار آئی، پھر 8 ہزار آئی، 9 ہزار آئی، پھر 8 ہزار ہوں آئی. تو یہ یونین کونسلز کی جو بننے کا اب نمبر آف یونین کونسلز ہیں اس کا ڈیسائیڈ گورنمنٹ اس طریقے سے کرتی ہے کہ پاپولیشنز جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یونین کونسلز کا تعین ہوتا ہے. اور ابھی تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 121 یونین کونسلز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کی جو آبادی جو گورنمنٹ نوٹیفائی کر رہی ہے وہ تقریباً 21 لاکھ سے اوپر کی ہے. تو اگر مطلب 10 لاکھ اس نئے آرڈیننس کے بعد حکومت جو ہے وہ یا الیکشن کمیشن کے پاس ظاہری بات ہے الیکشن جو کروائے گی وہ الیکشن کمیشن کروائے گی تو پھر وہ ایک نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. جی ڈیفینیٹلی جب اب تو جو الیکشن کمیشن ہے اس سے الیکشن ملتوی کرنے کا ایک جواز پرووائڈ کیا گیا ہے اور یہ لمیٹیشن ڈی لمیٹیشن ڈیفینیٹلی دوبارہ سے ہونی ہے. یونین کونسلز کا تعین ہونا ہے، ان کی حد بندی ہونی ہے، نمبر آف یونین کونسل طے ہونی ہے اور اس کے بعد نیا انتخابی شیڈول جاری ہونا ہے. ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ 15 فروری کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشنز کروانے کا شیڈول جاری کر رکھا تھا اور الیکشن اسکیمز تک جاری ہو چکی تھیں، آپ کو یہ نوٹس میں ہی ہے. لیکن چونکہ اب قانون بدل چکا ہے اور نئے قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو الیکشن دوبارہ سے کروانا ہے تو اس کے لیے لمیٹیشن ڈی لمیٹیشنز دوبارہ سے ہونی ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس کے لیے نئی طور پہ الیکشن کمیشن کو اپنا پورا ورک آؤٹ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جواز پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو کہ وہ نئے سرے سے کام کرے. اچھا وکاس صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ الیکشن جو اب آرڈیننس آیا اس کے ذریعے اوبویسلی اب الیکشنز کوئی نزدیک نظر آتے تو نہیں ہیں کیونکہ اب اس میں نئی حلقہ بندیاں ہونیاں اور پھر اس کے بعد اوور آل ایک ساری یونین کونسلز کا نئے مطلب اب یونین کونسل بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی یونین کونسلز ہونی چاہیے وہ بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو
اس میں جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اب الیکشنز جو ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن ایک نئی حلقہ بندیاں کرے گی. اس میں نمبر آف ووٹرز دیکھا جائے گا کہ کس کس حلقے میں کتنا کتنا ہے اور اس حساب سے ڈیوائڈ کیا جائے گا. لیکن اس سب چیزوں کے بعد اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور سمان تر اختیارات اوبیسلی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس چلے جائیں گے, سی ڈی اے کی کیا وقت رہے گی پھر؟ سی ڈی اے تو دیکھیں سی ڈی اے کا کوئی وجود رہتا نہیں ہے. سی ڈی اے ایک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ تو وہاں پہ موجود رہے گا, جو سڑکوں کو بنائے گا, جو کوئی ڈیولپمنٹ کی اگر پروجیکٹ شروع کرتا ہے یا کوئی ہاؤسنگ اسکیمز لے کے آتا ہے, سیکٹورل ڈیولپمنٹ کی اگر اوپر جاتا ہے تو وہ سی ڈی اے کا رول اتنا رہ جاتا ہے. ٹیکسیشن کے اوپر سی ڈی اے کا رول زیرو ہو جاتا ہے. ٹیکس ریونیو کلیکشن کے اوپر سی ڈی اے کا رول نہیں رہتا. میونسپیلٹی کے جتنی سروسز ہیں وہ ساری کی ساری میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہوتی ہیں, وہ ساری چلی جائیں گی. تو اب سب سے بڑی جو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں پچھلی جو گورنمنٹ بھی تھی, ایون عمران خان کے دور کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں بھی بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کا جو ملتوی کیا جاتا رہا ہے, اور بیوروکریسی ہی سب سے بڑی بلکہ لاسٹ رکاوٹ ہے. ٹائم جب الیکشن ہوا تھا آئی تھنک سو 2016 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, اس ٹائم نون لیگ کا دور ہی تھا. تو جو اب آرڈیننس ہے, جو اب مجھے بس ایک چیز یہ کنفرم کریں, جس طرح بھی آپ نے بات کہی کہ جو اب آرڈیننس ہے یہ پنجاب کی طرز کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں, تو کیا 2016 میں جس طرز پہ پنجاب کے الیکشن ہوئے تھے وہ طرز آج اب اس 2025-26 میں جا کے استعمال کر رہے ہیں وفاق میں؟ ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں کیا اس سے وہی پہلے تو آرڈیننس تھا یہ؟ کیا اسلام یہ آباد کے آرڈیننس اندر پنجاب میں تھا؟ اسلام آباد کے اندر پہلے جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشن ہوئے تھے, صحیح صحیح. اور اب غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشن ہوں گے. پنجاب میں بھی غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشنز کروانے کا جو ہے وہ شیڈیول کیا گیا ہے, جو بھی انہوں نے قانون بنایا گیا ہے. اب جو ہے جو بھی ممبر منتخب ہوگا, جو بھی یونین کونسل کا چیئرمین منتخب ہوگا, رکن منتخب ہوگا, کونسلر منتخب ہوگا, اسے 30 دنوں کے اندر اندر اپنے الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی 30 دنوں کے اندر اندر اپنی وفاداری کسی بھی سیاسی سیاسی جماعت کے جماعت سے ساتھ بالکل. اپنی وہ اس نے ظاہر کرنی ہوگی. تو یہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر یہ الیکشن ہونی ہے. تو اوبیسلی اس پہ تو مطلب لوگ جو بھی کھڑے ہوں گے وہ اوبیسلی کوئی نہ کوئی سیاسی کسی اس کے اوپر شاید وہ الیکشن میں حصہ لیں, لیکن ظاہری بات ہے غیر سیاسی بنیادوں پر ہوگا. لیکن کیا آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے الیکشن اسلام آباد کے اندر تو ہوتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ وزارت داخلہ کو دیکھیں. اسلام آباد کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے, جو جتنا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں, جس طریقے سے محسن نقوی انیشیٹ کر رہے ہیں پروجیکٹس کو, نو تو ڈاؤٹ, اگر تو بالکل ایسا میئرز ہی ہے. ڈپٹی میئرز کا انتخاب یہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے ساری جو ایگزیکیوشن ہے, انیشیٹیوز ہیں, یہ لوکل باڈیز کے پاس چلی جانی ہے. ان کا رول کم ہو جائے گا, ان کا انٹرسٹ اس کے اندر نہیں رہے گا, تو وہ پھر انہیں کون اتنی پروجیکشن دے گا؟ مجھے یہ بتائیں. مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد کے اندر کوئی نزدیک کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکیں کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں گے, نہیں ہونے. جی بالکل. ناظرین, جس طرح یہ تھا بات کی وقار بھائی صاحب نے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ کروائے جائیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آ کے جب الیکشنز قریب آنے لگے ہوتے ہیں یا الیکشنز کا وقت نزدیک جیسے ہی آتا ہے تو ایک بار پھر سے الیکشنز کو ملتوی کیا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ الیکشنز کو ملتوی کیا گیا ہو یا کوئی نیا آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہو. اس سے قبل بھی بہت سارے آرڈیننس جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق لائے گئے ہیں, لیکن یہ اس دفعہ پھر ایک آرڈیننس جس طرح حالیہ کچھ دنوں قبل بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا, اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بلدیاتی انتخابات کو کروایا جائے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ آ کے ان کو ملتوی کیا گیا اور پھر بعد ازاں آج جا کے ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے. تو اب اوبویسلی اب یہ نیا آرڈیننس آیا, اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئے یونین کونسلز کی تشکیل ہوگی, اور اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن جب ان سب چیزوں پہ کام کر لے گا اور حکومت کو آگاہ کرے گا تو اس کے بعد ہی کہیں جا کر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر ہم دور تک دیکھیں, اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی, تو کہیں ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کہیں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. باقی آپ کو ویڈیو آج کی کیسی لگی, آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.